بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا۔ ہر انسان دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاوش اور جدوجہد کر کے مال و اسباب اکٹھا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعد از مرگ اس کے زیر ملکیت منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی وراثت میں حقدار ٹھہرایا ہے، حالانکہ اس وقت کے جزیرۃ العرب کے معروضی حالات عورتوں کے حوالے سے فرسودہ نظریات کے حامل تھے۔ بچیوں کو زندہ درگو کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اسلام کے متوازی نظام اقتصاد کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کو مالی تحفظ دیا گیا۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے طور پر وہ مثالی حقوق عطا کیے جن کی مثال کسی تہذیب و مذہب میں نہیں ملتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں ہماری بہن بیٹی عملاً ان حقوق سے محروم ہے جن کا بیان قرآن کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ دور جاہلیت میں عرب مختلف قبیلوں اور طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وراثت میں ان کے ہاں چھوٹے بچوں اور عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے جہاں شرک و کفر کا خاتمہ ہوا اور دیگر تمام رسموں کی اصلاح ہوئی، وہیں یتیموں کے مال اور عورتوں کے حقوق و میراث کے سلسلے میں بھی تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ دنیائے انسانیت جاہلی تہذیب سے نکل کر اسلام کے پاکیزہ و معاشرت میں زندگی گزارنے لگی۔ چنانچہ امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلمہ میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا اور کچھ چھینٹے مجھ پر مارے۔ مجھے کچھ افاقہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ میں اپنی اولاد کے درمیان اپنا مال کیسے تقسیم کروں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس آیت میں والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی مال میں سے حصہ دو۔ بعض لوگ تمام عمر اطاعت خدا بندی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت وارثوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی کسی شرعی عذر اور وجہ کے بغیر کسی ہیلے سے یا تو حقداروں کا حصہ کم کر دیتے ہیں یا مکمل حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ میراث کے بارے میں اللہ کے ایک حکم کے سلسلے میں ہیلے بہانوں سے کام لینے والوں کی تمام عمر کی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ اور دیگر اعمال ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ ایسے شخص کے بارے میں جہنم کی سخت وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ سنن سعید بن منصور کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان الفاظ میں مربی ہے، من قطع میراثا فرض اللہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ۔ یعنی جو شخص اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ میراث کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور فرمائیں، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اہل عرب صرف لڑکوں کو حصہ دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو نہیں دیتے تھے۔
ان کی اس عادت سیاہ پر رد اور لڑکیوں کے معاملے میں اہتمام کے لیے فرمایا کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ گویا یہ فرمایا کہ صرف لڑکوں کو حصہ دیتے ہو، ہم نے ان کا حصہ دگنا کر دیا ہے لڑکیوں کے مقابلے میں، لیکن لڑکیوں کو بھی حصہ دینا ہوگا، ان کو میراث سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ میراث کے سلسلے میں اللہ کے بیان کردہ احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے آگ اور ذلت کا عذاب ہوگا۔ ارشاد باری ہے ترجمہ: جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بیان کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل فرما دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ میراث کے احکام اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود ہیں۔ ان حدود پر عمل کرنے والوں کے لیے بطور انعام و جزا کے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنی اولاد اور ورثہ کے لیے مال چھوڑنا بھی ثواب کا کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال ایسا بیمار ہوا کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ابھی موت آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی میراث کا حصہ پہنچتا ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی کی وصیت کر سکتے ہو، اور تہائی بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا تم اپنے ورثہ کو مالداری کی حالت میں چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کی بیوی 2 لڑکیاں زندہ تھیں، بھائی نے ترکہ پر قبضہ کر لیا۔ اب بیوی بہت پریشان ہوئی، دونوں بچیوں کے گزر بسر اور شادی بیاہ کا مسئلہ سامنے تھا، چنانچہ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور پورا قصہ سنایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجی فلعل اللہ سجا قاضی فیا، ابھی واپس جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فیصلہ فرمائے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد وہ پھر دوبارہ واپس آئیں اور رونے لگیں۔ ان کی آسمانوں کو پار کر کے عرش تک پہنچ گئی اور آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچیوں کے چچا کو بلایا اور حکم فرمایا کہ مرحوم کی دونوں بچیوں کو 2/3 اور بیوہ کو 8واں حصہ دے دو، اور جو بچے وہ تیرا ہے۔ یہ میراث کی پہلی آیت ہے جو ایک مظلوم عورت کی داد رسی اور فریاد رسی کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی بالشت بر زمین بھی از راہ ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ والدین کے ترکہ میں نرینہ اولاد کی طرح بیٹیوں کا بھی شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دینا لازم اور ضروری ہے۔ یتیموں، عورتوں اور بیٹیوں کو میراث اور جائیداد میں حصے سے محروم کرنا بہت بڑا جرم ہے اور گناہ بھی ہے۔ قانون خدا بندی سے بغاوت کے مترادف ہے۔ اس کے بارے میں کسی قسم کے ہیلوں اور بہانوں کا سہارا نہ لیا جائے۔ بعض حضرات اپنی زندگی ہی میں اپنا مال و جائیداد اولاد و اقربا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ صرف بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے اور بیٹیوں اور بیوی کو محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض بیٹیوں کو مختلف لالچ دے کر حصہ سے محروم رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو حالت صحت میں اگرچہ مال میں تصرف کا مکمل اختیار ہے، لیکن یاد رہے ان کا یہ عمل اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میراث کے حوالے سے پائی جانے والی غفلتوں کے ازالے کی ہمت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو آسانیوں اور عافیت میں بدل دے، آمین۔